الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا، آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی عہد شکنی کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان کے اندر نقض عہد کی جو عادت تھی وہ انتہائی خطرناک تھی۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کی اور جھوٹ باندھا اور مختلف انداز سے نافرمانی کی، اور اہل کتاب میں سے یہودیوں نے بھی اور اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے بھی۔ اور اللہ رب العزت نے نصارہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان آپس میں عداوت اور کینہ اور بغض ڈال دیا، قیامت تک وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ آج کی آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے غصے سے بچ جاؤ تو پھر تمہیں چاہیے کہ ہم نے اپنا رسول، آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کائنات، مقصود کائنات، وجہ کائنات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہم نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ ہمارا رسول جو تشریف لایا ہے وہ تمہارے سامنے ہر اس بات کو واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے جس کو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ جس چیز کو تم چھپاتے ہو ہمارے رسول نے اس کو واضح کرنا ہے۔ اور وہ بہت ساری باتیں چھپاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے ہاں ایک آدمی نے زنا کر لیا۔ یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زانی کی سزا پوچھی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی کتاب سے، اپنے عالموں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ بتائیں، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے زانی کی سزا موت ہے، رجم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو جب وہ اپنے عالموں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا سزا ہے اس کی، چھپا لیا۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا، جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، مہارت رکھنے کے باوجود انہوں نے زانی کی سزا کو چھپا لیا۔ اور پھر ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ایمان لے آئے تھے تو وہ موجود تھے۔ انہوں نے خود بتایا کہ اللہ کے رسول تورات کا میں ماہر ہوں، میں بتاتا ہوں تورات کی کس جگہ پر زانی کی سزا لکھی ہوئی، انہوں نے بتایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن باتوں کو وہ چھپاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر کرنا ہے۔
اور ان کو واضح کرنا ہے کہ یہ کس کس جگہ پر کیا کیا بات چھپاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرنا اور حق کو چھپانا، کتمان حق ان کی عادت تھی۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول ان کو درگزر فرما دیں گے اور ان کو واضح نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی اور کتاب مبین، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب تمہارے پاس آ گئی۔ نور و کتاب مبین، نور الگ آیا ہے، کتاب مبین الگ آیا، درمیان میں واو عاطفہ ہے۔ اکثر مفسرین تو یہ فرماتے ہیں یہ جو واو ہے یہ عطف تفسیری ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، نور کا معنی اور کتاب مبین کا معنی ایک ہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس، کتاب خدا، کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید اس سے مراد ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اگر نور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مراد ہو اور کتاب مبین سے اور قرآن مجید مراد ہو تو آگے اگلی آیت کے اندر ہے یہدی بہ اللہ، وہاں ضمیر جو ہے وہ واحد کی ضمیر ہے، جبکہ اگر دو چیزیں مراد تھیں تو یہاں پھر ضمیر بھی تثنیہ کی ہوتی، یہدی بہما ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نور و کتاب مبین دونوں واو تفسیری درمیان میں آئی اور معنی ایک ہی ہے، لیکن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نور ہدایت دے کر بھیجا، اور وہ نور ہدایت ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگانے والے۔ کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے، لیکن بہت سارے لا علم لوگوں نے نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس لے کر پھر آپ کو بشریت سے نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول خود نور ہے، ان کی ذات بھی نور ہے، اور وہ بشر ہیں ہی نہیں، یعنی انسانوں سے ہیں ہی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول مطلقاً نور ہیں تو پھر آپ ان کی ولادت کیوں کہتے ہیں؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں ان کا خاندان ہے، ادھر سے آپ کہتے ہیں وہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے کزن ہیں، فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتے ہیں وہ نور ہیں، ان کی پیدائش آپ بتائیں کہاں ہے، ان کا خاندان بتائیں، ان کی اولاد بتائیں۔ تو یہ بعض لوگوں نے اس سے معنی اور غلط لے کر آگے چلے گئے ہیں، اور بعض نے یہی کہا ہے کہ نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، کیونکہ آپ کی نبوت والی ذات ویسے ہی روشن تھی۔ تو بہرحال جنہوں نے یہاں سے غلط ترجمے لے کر اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، آپ دیکھیں گناہ جو ہے، گناہ آج اگر تھوڑا سا ہوتا ہے اس کو نہ روکا جائے کل اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو نہ روکا جائے وہ اس سے اور بڑا ہوتا ہے، اور وہ گناہ جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس 12 ربیع الاول کو ایک اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ملتان کے اندر پروگرام میں ایک فاحشہ عورت کو بے پردہ لایا گیا، مجمع کے اندر بٹھا کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پروگرام ہے، یہاں حور اتر آئی، یہ حور آئی بیٹھی، نعوذ باللہ، جنت کی حور کے مقابلے میں ایک دنیا کی فاحشہ خاتون کو لا کر مجمع کے اندر بٹھایا، اور اس کی ویڈیوز بھی آئی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہ حور اتری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اتنا راضی ہے ان پروگراموں میں حور اتار رہا ہے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی نافرمانی۔ تو جس گناہ کو آپ ثواب سمجھ کر کریں گے، وہ میں اگلے دن ایک پروگرام کے اندر یہی بات میں نے سوال کے طور پر کی، میں نے کہا کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کی قرآن مجید نے جن کی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کی جماعت صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا صحابہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت عالی مقام بنایا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے
اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھنے والے جو گواہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ کسی ایک صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی ایک صحابی نے ولادت کے پروگرام کیے ہوں، اس پر دعوت کی ہو، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ صحابی تو دور کی بات ہے، تابعی، تبع تابعی اور ائمہ کرام، اور بالخصوص جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی، جن کا ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے بعد امام اعظم منیف رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، کسی نے ایک زندگی کے اندر، اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا پروگرام کیا ہو تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف سے بنا کر اور یہ کہیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو ہم عمل کر کے ہم خود اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں یہ دین ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرے رسول تشریف لے آئے ہیں، اے اہل کتاب تم ان کی اتباع کر لو، اور وہ کھول کھول کر وہ چیزیں بیان کریں گے جو ان کی کتاب میں سے تم چھپاتے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک واضح روشنی کتاب مبین بھیجی ہے قرآن مقدس، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے تمہیں ہدایت دے گا۔ یعنی اس کتاب کو پڑھ کر سنانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن مجید سمجھانے والے اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر بتانے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حدیث پاک کی کتابیں اٹھائے، بہت ساری قرآن مجید کی آیات کی تفسیر جو صحابہ کرام نے پوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہدایت دینی ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وہ آدمی جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی اور سلامتی کے راستے کو اختیار کرنے والا تھا، سلامتی کے راستے کو اختیار کرنے والا ہو اور اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے اس کو ہدایت دے گا، اور کو نہیں۔ جو سلامتی کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر اس قرآن مجید کے ذریعے اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ تو لہذا ہم اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والے بن جائیں، یعنی جو بھی ہمارے سامنے کوئی اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے ہم اس کے اندر اللہ کی رضا سمجھیں، اور کسی بھی نقصان کی صورت میں یا خوشی کی صورت میں اپنے دل کو مطمئن رکھ کر اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی رضا کی اتباع کریں اور سلامتی کے راستے کو ہمیں اختیار کریں۔ اگر ہم اس پر پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے میں ہدایت نصیب فرمائے گا، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور فرمایا اللہ اپنے حکم کے ساتھ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف کر دے گا ہمیں۔ ہم اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہالت کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا اور لا علمی کا اندھیرا کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے، لہذا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف، جو فرما برداری کرنے والے ہوں، جو اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والے ہوں، سلامتی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں اور عمل کرنے والے ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے، قرآن مجید عمل کرانے کے لیے آیا ہے، یہ تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے، اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے نہیں آیا۔ کل پرسوں ایک ویڈیو آئی کھڑی تھی، اور وہ ایک ٹیچر نے اپنے شاگردوں کو کلاس کے اندر یہ کہا کہ آپ کے گھروں کے اندر جو دینی کتابیں پڑھی ہوں نا، جن کو آپ نہ پڑھتے ہوں، وہ ضائع ہونے کے بجائے وہ وہاں پڑھی ضائع ہو جائیں، تو آپ ان سب بچے اپنے گھروں سے وہ کتابیں اٹھا کر لے آئے اور ہم یہاں رکھیں گے تاکہ ہم لوگوں کو پھر وہ پڑھائیں، تو ایسے فضول پڑھی نہ رہیں، جو آپ لوگ گھروں کے اندر نہیں پڑھتے وہ اٹھا کر لیں۔ تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلا دن آ گیا تو وہ بچے سب کتابیں، اس ٹیچر نے پوچھا جی وہ آپ کو کل میں نے کہا تھا سب کتابیں؟ انہوں نے کہا یس ہم لے آئے، دکھاؤ بھائی، جس بچے سے کتاب لے قرآن مجید، جس بچے سے کتاب لے قرآن مجید۔ ٹیچر خود بھی رو پڑا کہ یہ قرآن مجید تو پڑھنے کے لیے آپ وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں پڑھے کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم نے کہا ضائع نہ ہو جائے، ہم اٹھا کر یہاں لیں۔ مسلمان کی یہ حالت ہے،
وہ قرآن مجید سے رکھ کر کھڑا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں اور اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔